آج شب برات ہے، یعنی جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات۔ اس رات میں اللہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اور مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رزق مانگنے والوں کو رزق عطا کرتا ہے اور مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ اس رات میں غروب آفتاب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جسے میں عافیت دوں، حتیٰ کہ فجر ہو جاتا ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بستر پہ نہیں پائی۔ بہت تلاش کے بعد حضور قبرستان ملے، یعنی جنت البقیع میں۔ ام المؤمنین سے گفتگو فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کی، کیا یہ کوئی خاص رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ، یہ وہی رات ہے جس رات میں ہر وہ شخص لکھا جاتا ہے جو اس سال پیدا ہونے والا ہے، اور اس رات میں ہر وہ مرنے والا لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں رزق نازل ہوتا ہے، اور یہی وہ رات ہے جس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور حضور فرمانے لگے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں گنہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ کتنی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں آپ دیکھتے ہی ہوں گے بڑے سے بڑا گنہگار اللہ کی بارگاہ میں نادم و شرمندہ ہوتا نظر آتا ہے اور مسجدوں کا رخ کرتا نظر آتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس رات میں بھی آتش بازی اور پٹاخہ چھوڑتے نظر آتے ہیں اور بائک کا مقابلہ اور فضول کاموں میں اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ رات آتش بازی اور پٹاخہ چھوڑنے کا اور گھومنے پھرنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم و شرمندہ کی رات ہے۔ یہ رات قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی رات ہے، نماز پڑھنے کی رات ہے، ذکر و اذکار کی رات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے شب برات جیسی بابرکت رات میں بھی بخشے نہیں جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کرے وہ کون لوگ ہیں جو شراب کا عادی ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ شب برات جیسی بابرکت رات میں بھی اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور کینہ رکھنے والے شب برات میں اپنے دل کو صاف کرے اور اللہ کے حضور جھک جائے اور اس کی بے پایہ رحمت کے حقدار بن جائے۔ اللہ ہمیں محرومی سے بچائے اور کامل مغفرت عطا فرمائے۔ ذرا سوچے، اس رات میں ہماری مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ اگر ہم نے آج توبہ نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر رحمت والا فیصلہ طے کر دیا جاتا ہے، یعنی آنے والے سال، زندگی، موت اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال میں کون زندہ رہے گا۔ شب برات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں لوٹے۔ اللہ ہمیں شب برات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شب برات کی فضیلت کی برکت سے ہمیں اور آپ کو بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔